الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جس دور پہ نازاں تھی دنیا
جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صد ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، کافی دنوں سے جمعۃ المبارک کے بیان کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والنبیین، جناب فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اسی سلسلہ میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ السلام کی ولادت روحانی، ولادت کمال جو 40 سال گزرنے کے بعد آپ کی ہوئی، اس کے بارے میں کچھ میں نے عرض کیا تھا کہ 40 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، جس کو ہم ولادت کمال سے اور ولادت روحانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باکمال شخصیت ہے کہ جن کو نبوت و رسالت ملنے سے پہلے بھی قریش مکہ، مشرکین مکہ صادق اور امین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑا امانت دار۔ اور میں یہ دعویٰ سے بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنے سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں،
قیامت تک دنیا کے اندر اتنا سچا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اور جتنے بڑے امانت دار، حیا دار، با کمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے، قیامت تک دوسرا کوئی بھی اتنا با کمال اور امانت دار دنیا کے اندر اب پیدا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اتنا بلند پایا کا اخلاق اور کردار اور حیا آپ کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ پہلے میں نے اس سلسلہ میں عرض بھی کیا تھا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی پاک، لڑکپن بھی پاک، جوانی بھی پاک، نبوت سے پہلے والی زندگی بھی پاک، اور نبوت ملنے کے بعد والی زندگی بھی ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹی برائی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے پاک۔ اور اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کی کتنی جگہ برائی سے، گناہ سے، جرم سے حفاظت فرمائی۔ حدیث پاک میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک واقعات ایسے بیان فرمائے کہ جہاں اللہ نے گناہ میں مبتلا ہونے سے میری حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 13، 14 یا 15 سال کے قریب تھی۔ مکہ المکرمہ کے ایک بڑے گھرانے میں شادی تھی، خوب شادی کا اہتمام تھا، بڑے باجے گاجے گانے وغیرہ ہونے تھے۔ بات میں مختصر کرتا جاؤں، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھیلنے والے کچھ بچے، کچھ لڑکے جو تھے وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے محمد، آج مکہ المکرمہ کے فلاں گھرانے میں شادی ہے، بڑا جشن ہوگا، بڑا سماں ہوگا، ہم بھی جائیں گے، لہذا آپ بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ چلیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بات مختصر کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں تو کام ہی کچھ اور تھا۔ اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایسی بے ہوشی اور غشی طاری کی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں ہوں۔ رات گزر گئی، باجے گاجے ہوئے، خوب سماج جو تھا وہ ہوا، شیطانی کام جتنا بھی تھا، لیکن میری اللہ نے حفاظت فرمائی، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سارے لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے، یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح مکہ المکرمہ کے اندر ایک دفعہ سیلاب آیا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا معاملہ ہوا تو سارے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بھی خیال ہوا کہ میں بھی جا کے بیت اللہ کی تعمیر میں کچھ ہاتھ بٹاؤں، کچھ حصہ لوں۔ بات مختصر، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے یہ بات جا کے ان لوگوں کے سامنے رکھی۔ وہ کہنے لگے محمد، اگر آپ نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لینا ہے پھر آپ کو ننگا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کپڑوں میں ہم اس کی تعمیر نہیں کرتے، ان کپڑوں میں تو ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لہذا اس کی تعمیر ننگے ہو کر کے کریں گے، آپ کو بھی ننگا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ننگا ہونا کتنی بڑی برائی ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یوں میں نے اپنے چادر کے پلو پہ ابھی ہاتھ ڈالا ہی تھا اتارنے کے لیے کہ مجھے زمین پہ گرا دیا گیا، جس طرح کوئی پکڑ کر کے کس کو نیچے پٹک دیتا ہے۔ میں زمین پہ گر گیا، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ تعمیر شروع تھی، جب مجھے ہوش آیا تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میرے اللہ نے اس ننگا ہونے سے، اس بہت بڑی برائی سے میری کیا فرمائی؟ حفاظت فرمائی۔ اللہ ہمیں اس برائی سے، اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس معاشرہ میں گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، ماؤں اور بہنوں کے ٹخنے جو ہے وہ شلواروں سے ننگے ہوتے ہیں اور مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے
کہ مردوں کو چاہیے وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر شلوار اور چادر رکھیں، اور عورتیں جو ہے وہ خوب اپنے پردوں کے اندر رہیں، خوب پردہ ہو عورتوں کا مکمل، آواز بھی پردہ ہے عورت کا، یہ بال بھی پردہ ہے، چہرہ بھی پردہ ہے، ہاتھوں کا بھی پردہ ہے اور پاؤں کا بھی پردہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگا ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود کیا ہوں گی؟ ننگا ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ننگی ہوں گی۔ ذرا نظر دوڑائیں، معاشرہ میں دیکھیں، اللہ اکبر، کیا یہ واقعی اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے؟ سچ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگا انسان کس طرح ہو سکتا ہے کہ لباس اتنا چست ہوگا کہ جسم کا ہر حصہ الگ نظر آئے گا۔ بولو بھائی، آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی۔ اور دوسری بات کہ لباس ایسا ہوگا، بازو بھی آدھے ہوں گے، یہ گلا بھی آدھا ہوگا، پورا جسم کا حصہ نظر آ رہا ہوگا۔ اور تیسری بات کہ لباس اتنا پتلا اور باریک ہوگا کہ جسم کا حصہ نظر آئے گا اس میں سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اللہ ہمیں اس برائی سے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی۔ کچھ بات میں نے پچھلے جمعہ پہ عرض کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال گزر گئی۔ 41واں دن غار حرا، جبل نور جو پہاڑ ہے مکہ المکرمہ کے اندر، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کھانا پینا ختم ہو جاتا پھر گھر تشریف لے آتے۔ آپ کی زوجہ حیات، رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، پھر کھانا وغیرہ تیار کر کے دیتی، پھر آپ تشریف لے جاتے۔ بہرحال یہ عبادت کرتے 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 کچھ دن گزر گئے۔ آپ کی عمر مبارک کا 41واں دن تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس غار حرا کے اندر تشریف لائے اور آپ کو پڑھنے کے لیے عرض کی۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بالآخر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے 30واں سپارہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں وحی کا بوجھ، قرآن مقدس کا ثقل۔ اللہ اکبر۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، ہم نے تو اس کی قدر چھوڑ دی ہے نا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی۔ تو وہ پہلی آیات جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے سے شرابور ہیں، پسینہ پسینہ ہیں، پریشانی کا عالم ہے، وحی کا بوجھ، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، 28واں سپارہ سورۃ الحشر کی آخری آیات، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس قرآن مقدس کو
اس وحی الہی کو، اللہ فرماتا ہے اللہ کے کلام کو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کسی بہت بڑے پہاڑ کے اوپر اللہ فرماتا ہے ہم اس قرآن کو نازل کرتے، اس قرآن کو اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے اس کلام کی، اس کلام الہی کی طاقت کو برداشت نہ کر سکتا، بلکہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے اس اللہ کے کلام کے بوجھ کو کیا کیا؟ برداشت کیا اور اس امت تک پہنچایا۔ وحی کا یہ بوجھ، یہ ثقل، پسینہ پسینہ اللہ کے نبی پریشان حالت کے اندر اپنے گھر تشریف لائے۔ مائی صاحبہ نے دیکھا، مائی بڑا حیران ہوئی کہ میرے محبوب کو کیا ہو گیا، پسینہ پسینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زملونی خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر کملی ڈال دو، چادر ڈال دو۔ اللہ اکبر، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان جانے کا خوف محسوس ہو رہا ہے، اتنا بوجھ وحی الہی کا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی نا، اللہ کا یہ قرآن کلام الہی نازل ہوتا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے، پسینہ پسینہ۔ لیکن اللہ کے نبی کے دل نے اس قرآن کو برداشت کیا، اس کے بوجھ کو برداشت کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو بہت بڑی چٹان کسی پہاڑ پہ بھی اتار دینا، وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قرآن فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے لوگو تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دل آج قرآن سن کے کیوں نہیں پسیجتے؟ تمہارے دلوں کے اندر خوف الہی کیوں نہیں آتا؟ تمہارے دل تو پتھر جیسے ہو گئے ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی، مطلب کی بات۔ رفیقہ حیات، زوجہ حیات، شریکہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے محبوب کے اوپر چادر اڑا دی، چادر ڈال دی، اور پھر پوچھا میرے محبوب کیا واقعہ آپ کو پیش آیا، کیا ماجرا پیش آیا، کیوں آپ اتنے خوف زدہ ہیں، کیوں آپ اتنے پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو ذرا فرمائیے، بتائیے میرے محبوب کیا معاملہ ہوا؟ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا معاملہ جو غار حرا کے اندر پیش آیا تھا، اس طرح میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس طرح اس نے یہ قرآن مقدس کی ابتدائی 5 آیات جو تھی وہ میرے سامنے بیان کی اور پڑھ کر کے مجھے سنائی۔ سارا معاملہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے سامنے اپنے الفاظ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے جس نے اسلام کو تسلی دی، بولو وہ کون ہے؟ آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ایک ہماری بھی عورتیں ہیں ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ بہرحال چلو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی، جو الفاظ انہوں نے اس موقع پہ بیان فرمائے، ذخیرہ احادیث نے ان کو اپنے اندر محفوظ فرمایا۔ بڑی عمدہ باتیں ہیں، اللہ ہمیں بھی ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ خدیجہ عرض کرنے لگی، اے میرے محبوب، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہو، آپ غم زدہ نہ ہو، مجھے اللہ کی قسم، بولو کس کی قسم؟ اللہ کی قسم۔ غیر اللہ کی قسم کھانا بولو کیا ہے؟
حرام ہے، اللہ کی قسم۔ بخاری شریف اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، اٹھا کے دیکھیے۔ عرض کرنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب ہرگز نہیں آپ پریشان نہ ہو، مجھے اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی غم زدہ نہیں ہونے دے گا۔ اور آگے مائی صاحبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائیں وہ سنیے، اللہ ہمیں بھی ان صفات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائی صاحبہ کہنے لگی اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ سب سے پہلی بات انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، 5 صفات۔ اے میرے محبوب جس آدمی کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں، یہ 5 خصوصیات پائی جائیں، اللہ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا کرتا، اللہ اس کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ بولو بھائی انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی عمل کریں گے ان 5 باتوں میں۔ اللہ اکبر، بڑی سنہری باتیں، خدا کی قسم پلو سے باندھ کے لے جائیں اور ان باتوں پہ عمل کریں، بہت ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، بہت ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بہت سارے غم آپ کے ٹل جائیں گے۔ مائی کہنے لگی سب سے پہلی بات انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے، کیا کرنے والے بھائی؟ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے والے، جو آپ کو گالیاں دے آپ اسے دعائیں دینے والے، جو آپ کو ستائے آپ کو تکلیف دے آپ اسے دعائیں دینے والے۔ انک لتصل الرحم، سب سے پہلی بات آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ وَتَحْمِلُ الْقَلْ، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے۔ جی میں نے بھی کبھی کسی کمزور کو بس میں بیٹھے ہوئے سیٹ دی ہے؟ یاد ہے کسی آدمی کو کہ کوئی بوڑھا معذور کھڑا ہو اور میں اٹھ گیا ہوں، میں نے کہا کہ بابا جی آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ؟ بڑی مشکل بات ہے، بڑی قربانی دینے والی بات ہے، خدا کی قسم۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، آپ کا چند باتیں سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ کہنے لگی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، وتکسب المعدوم، کمزور نادار غریب مفلس لوگوں کو کمائی کر کے دینے والے۔ مجھے تو آج عشر بھی دینے کی توفیق نہیں ہے، زکوٰۃ بھی دینے کی توفیق نہیں ہے، چہ جائے کہ میں اپنی کمائی کر کے کس کو اس میں سے حصہ دوں کسی غریب کو، بڑی مشکل بات ہے نا؟ ہمارے لیے تو یہ ساری باتیں مشکل بھائی، بولو دسو ایمان نالے، مشکل کام ہے نا ساڑھے واسطے۔ کتنی میں آج صلہ رحمی کر رہا ہوں، کتنا میں دوسرے بھائیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، کتنی میں کسی غریب کو کمائی کر کے دے رہا ہوں۔ آگے کہنے لگی وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے۔ بڑی اچھی صفات ہیں بھائی، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت، اور میری پیشانی پہ تو بل آ جاتا ہے کہ کہاں سے آ گیا ہے، کہاں سے ٹپک گیا ہے یہ۔ اب میں یہ باتیں مہمان کی آپ کو سنائے نا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال مائی صاحبہ نے 34 صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ کہنے لگی وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
اور پے در پہ آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والے۔ اے میرے آقا، اے میرے محبوب، جس کے اندر یہ 5 صفات ہونا، اللہ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا کرتا۔ اللہ بھائی مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ یہاں سے آگے آئندہ جمعہ پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان